جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے اسلام امن کے دھرم کو، شانتی کے دھرم کو دھرتی پہ اتارا۔ سوال کیا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ آئیے جواب دیتے ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں۔ آئیے میں آپ سب سننے والوں کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام ایک امن ہے، امن۔ اسلام کا مطلب امن، شانتی۔ انسانیت کے گھونسلے کو شیطان نے بکھیر دیا ہے، شیطان نے بکھیر دیا ہے۔ برائی سے، فساد سے، ظلم جاستی سے، جھگڑے سے، دلوں کے اندر نااتفاقی سے، دلوں کے اندر فرق سے اسلام انسانوں کے گھونسلے کو جوڑتا ہے اور ایک امن شانتی سکھاتا ہے۔ انسان کو انسانیت کے روپ میں لانے کا نام اسلام ہے۔ جو لوگ دنیا میں انسانی شکل میں جانور سے بدتر بن چکے ہیں، ان کو انسان بنانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک امن، ایک شانتی کا دھماکہ ہے۔ جہاں یہ قائم ہوتا ہے وہاں امن شانتی قائم ہو جاتا ہے۔ اسلام کو جو انسان فالو کرتا ہے، جو اسلام پر چلتا ہے، وہاں پر امن شانتی قائم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ غور کریں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اور اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنے کے لیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی جہالت سے، اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا، چونکہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں دو راستے ہیں، یا تو انسان اپنی منمانی کرے اور یا اللہ کی مرضی پر جیون جیے جس نے جیون دیا ہے۔ اگر اپنی منمانی کرے گا تو اس کا انجام مرنے کے بعد جہنم کی آگ ہے، سزا ملے گی۔ اگر اللہ کی مرضی پر جیون جیے گا تو مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ اب اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ اللہ کی مرضی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں ہے۔ اب اللہ کی مرضی کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھی ہم کیسے جانیں اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس مالک نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر آپ اسلام کو چیک کریے، انشاءاللہ ضرور آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے بنانے والے مالک کا سچا دھارمک قانون اسلام ہے، جو ہر پرکار کی برائی سے شدھ ہے، پوتر ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اس کے اندر برائی نہیں ہے، اور انسان کو انسانیت پر چلانے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بھیجتا ہے، اور پچھلی ساری یادیں انسان بھول جاتا ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تو یہ بالکل کوری روح دنیا میں آتی ہے انسان کی آتما۔ اب اس کو جو ہے دنیا میں آ کر کے وہ سب چیز سیکھتا ہے، کوئی کام سیکھتا ہے، دھیرے دھیرے سیکھتا ہے، کوئی بھی چیز سیکھتا ہے۔ تو اسی پرکار سے دنیا میں آنے کے بعد کوری روح اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور پھر دنیا میں اس کی رچنا بنا دی۔ اب دنیا میں اسے جہاں جائے، گھومے پھرے، سب کچھ دیکھے، لیکن اب اسے جس نے یہ غور کیا کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب وہ مالک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے حکم سے میرے سانس چل رہے ہیں، جب وہ چاہے گا
تو میں اپنے شریر میں نہیں رہ سکتا ہوں، میں یہ شریر سے فوراً نکال لے گا، زندگی جینے کی طاقت چھین لے گا۔ تو یاد رکھیں، چاہے کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم آئے گا تو کوئی بھی انسان اس شریر کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، فوراً اس سے نکال لیا جائے گا۔ تو انسان جو ہے دنیا کے اندر آ کر گم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا بچپن میں انسان کے لیے سہاونی بن کر اس کے دل دماغ میں گڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا بچپن سے ہی سہاونی بن کر کے، بڑی خوبصورت بن کر کے اس کے دل دماغ میں گڑ جاتی ہے۔ بچپن میں جو ہے بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، بچپن میں اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ دکھ کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں، اسے اس زندگی کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ کتنے بچے روز یتیم ہوتے ہیں، کتنے بچے روز اناتھ ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ دکھ کسے کہتے ہیں، وہ نام سنتا ہے بس دنیا میں، کہ بھئی دکھ کا نام سن لیا، غم کا نام سن لیا، پریشانی کا نام سن لیا، لیکن اسے دل سے کوئی، نہ دماغ سے اور نہ دل سے دنیا کی سمجھ نہیں ہوتی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ تو یہ دنیا بچپن میں انسان کے لیے سہاونی بن کر اس کے دل دماغ میں گڑ جاتی ہے۔ جو انسان کو اگر اللہ کی محبت نہ ملی تو موت تک یہ دنیا پریشان کرتی ہے انسان کو، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، کیونکہ بچپن میں اسے دکھ تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ پھر جب انسان بچپن میں اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد پھر اس پہ دکھ تکلیف پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے دکھوں کا گھر بن جاتی ہے۔ پھر اس دنیا کی محبت انسان کو برائی پر چلنے پر پریشان کرتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ابھی میں شارٹ کٹ سے امیر بن جاؤں، برائی کروں، رشوت لوں، چوری کروں، دنیا کے دھوکے میں انسان گم ہو جاتا ہے، سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ بس اسے دکھتا ہے کہ جو کچھ زندگی، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو۔ تو ان دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کے اسے ہوش میں لے آتا ہے۔ پھر انسان غائبانہ چپ چاپ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈریں گے، جنت انہی کے لیے ہے۔ جو لوگ غائبانہ چپ چاپ اللہ سے ڈریں گے، مرنے کے بعد وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا ڈر چپ چاپ غائبانہ یہ ہے کہ انسان ہوش و حواس میں ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد مجھے مٹی میں ملانے والا ہے، جیسے کہ میں نے اوروں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب من میں برائی کا خیال آئے تو اللہ سے ڈر کر اس کو دبا دے، اس خیال کو چھوڑ دے اور اچھے خیال پر چلے۔ اب دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کے نشے میں انسان کو دنیا کی بے فضول باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور اللہ کی بات بے فضول لگتی ہے۔ دنیا کا نشہ اتنا برا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ انسان سچائی سے اس قدر اندھا ہوتا ہے، چاہے وہ ایسی زندگی ہے دنیا کی ہے کہ کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے انسان ابھی مر جائے۔ لیکن پھر بھی جو انسان دنیا کے نشے میں ہے، اگر اس سے بے فضول کی بات کرو گے نا، فلم دیکھنے کی، گیم دیکھنے کی، یا اگڑم جھگڑم بے فضول کی بات کرو گے تو اچھی لگیں گی، اور اللہ کی باتیں اسے، موت کی بات کرو گے، سچائی کی بات کرو گے تو اسے بے فضول لگیں گی، بے فضول لگیں گی۔ تو دنیا کا نشہ بہت خطرناک ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے مرے گا، موت کے بعد اس سے کہا جائے گا اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، اس کو میں نے عقل دی تھی، اس کے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، یہ زندگی کا سمے پورا کرتا رہا، اس نے کبھی غور کیا، اس نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا، کہ جانا ہے مجھے دنیا سے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت بیکار ہے، یہ دنیا فراڈ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اس نے کبھی غور کیا کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ تو جو انسان بغیر ایمان کے دنیا سے مر کر جائے گا، اس سے کہا جائے گا تیری زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ تھا دنیا میں تجھے،
وہ کہے گا کہ جی نہیں، تیرے سامنے دائیں بائیں سے لوگ موت دے دے کر اٹھائے جاتے رہے ہیں، تیرے پاس میرا پیغام آیا، اللہ کا پیغام آیا ہیں، تو سچائی کو نظر انداز کرتا رہا، یہ کہہ کر کہ دنیا کے دھوکے میں لین ہو کر، یہ کہہ کر اگر سچائی پہ آ گئے تو زندگی کیسے جئیں گے، پھر دھوکے پہ جیون جیتا رہا ہیں، جیون کے سمے کو برباد کرتا رہا، یہ کہہ کر کہ اگر سچائی مگر موت کے ہوش میں آ گئے تو دنیا میں زندگی کیسے جئیں گے پھر ہیں، گناہ کے مزے لیتا رہا ہیں، دنیا کی دھوکے کی زندگی میں دھوکے سے دل لگاتا رہا، بہلاتا رہا، تو سچائی کا انکار کرتا رہا، اور سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اب جا اس میں اپنے کرموں کا مزہ چکھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیں، جہنم میں ہمارے کرموں کی ہی آگ بن جائے گی جو ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ یاد رکھیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، اس سنسار کو اچھائی برائی سے ملا کر بنایا گیا ہے، اور دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد اور عورت کے زندگی کے ہر موڑ پر دو راستے دکھاتا ہے، دو راستے لے کر آتا ہے، یا تو صحیح چننے کا موقع دیتا ہے یا غلط چننے کا موقع دیتا ہے ہیں۔ تو پہلے آپ سوچیں سمجھیں اور پھر صحیح راستہ چنیں، کیونکہ یہ آزادی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہی امتحان ہے، یہی ٹیسٹ ہے، ورنہ ہمارے روئیں روئیں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے سر کے بال نہ چاہنے کے باوجود بڑھ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے ناخون نہ چاہنے کے باوجود بڑھ جاتے ہیں، ہمیں کٹوانے پڑتے ہیں، ہمارے بالوں پر، ہمارے ناخونوں پر، ہمارے روئیں روئیں پر اللہ کا قبضہ ہے، ہمیں صرف چھوٹ دی ہے، دونوں راستے ہمیں دکھاتا ہے، اچھائی چن یا برائی چن ہیں، ہاں، تو ہمارے جو ہے روئیں روئیں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے اسی آزادی جو ہمیں دنیا میں دی ہے، اس نے اچھائی پر چل یا برائی پر چل، جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اچھائی پر چل یا برائی پر چل، اسی آزادی پر ہماری پکڑ ہوگی۔ مالک ہم سے حساب لے گا کہ جب تم جانتے تھے کہ یہ صحیح ہے راستہ اور یہ غلط ہے ہیں، تو تم نے غلط راستے کو کیوں چنا تھا ہیں، تم نے غلط راستے کو کیوں چنا، اور پھر اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، آپ کو اپنے کرموں کی جواب دہی خود کرنی پڑے گی۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، یہ ہماری سانسوں، ہماری جو سانس لے رہے ہیں ہم، ہماری سانسوں کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ہماری سانسوں کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ جب اس کی طرف سے موت کا بلاوا آئے گا تو کوئی اس شریر میں نہیں رہ پائے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ جیون امتحان ہے، جو جیسے کرم کر کے مر کے جائے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اور دنیا ظلم جاستی سے بھری پڑی ہے، دنیا میں کسی کا بھی صحیح انصاف، صحیح فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہی صحیح فیصلے کا مالک ہے، جس نے یہ زمین آسمان ساری کائنات بڑے اچھے طریقے سے بڑے صحیح طریقے سے امتحان کا جہان بنایا، اور انسان کی رچنا ٹیسٹ کے لیے بنائی، وہی سب سے اچھا فیصلہ کرے گا۔ جو قرآن میں کہا گیا ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، جب سب کا پورا صحیح فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچنے کی کشش ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، بھوک جو ہے مٹ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاس بھی ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر انسان کے اندر اپنی یاد کی پیاس رکھی ہے، ہر انسان کے اندر۔ اور جو انسان اللہ سے بھٹک کر جیون جی رہا ہے دنیا میں، اسے اس غلطی کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے کہ میں غلط ہوں، غلط کر رہا ہوں، اور جیون کے اصل مقصد سے بھٹک کر انسان بے چین رہتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، چاہے وہ اس اندر کی آواز کو
دباتا رہے۔ اندر سے جو آواز آتی ہے کہ تو غلط راستے پہ چل رہا ہے، جیون کا مقصد تیرا کچھ اور ہے، چاہے وہ اس آواز کو دباتا رہے اور دنیا میں دوڑ لگاتا رہے، مگر انسان کو سکون نہیں ہوتا جو اصل سکون ہونا چاہیے۔ تو بھئی یاد رکھیں، یہ دنیا کا جیون بہت بیکار ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ اس دنیا کے دھوکے کو سمجھیں اور اللہ کو پہچانیں۔ اس دنیا میں سچائی، اس دنیا میں انسان، اس دنیا میں سچائی انسان کے بہت قریب ہے۔ اس دنیا میں سچائی انسان کے بہت قریب ہے، مگر انسان سچائی سے پھر بھی بہت دور ہے۔ اپنی آنکھوں سے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے دنیا میں، اور خود کا شریر موت کی طرف کو جا رہا ہے، شریر بڑھاپے کی طرف کو جا رہا ہے، زندگی ختم ہونے کی طرف کو جا رہی ہے، شریر میں کمی آتی جا رہی ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بیکار جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، مگر پھر بھی دنیا میں انسان ہمیشہ جینے کے دھوکے میں لین ہے اور اس گمان میں جیتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ بڑا عجیب دھوکہ ہے یہ دنیا۔ انسان کا پورا دھیان دنیا کی زندگی کی ضرورت پوری کرنے کی طرف ہوتا ہے، خود موت کی طرف جاتا رہتا ہے اور مرنے کا بالکل ہوش میں دھیان نہیں رہتا، اور جیون کا سمے ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اگر انسان جیون کے مقصد سے، اصل مقصد سے بھٹک کے مرتا ہے تو مرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا پھر۔ تو یاد رکھیں بھئی، اسلام جو ہے امن شانتی کا نام ہے۔ اسلام مذہب کا جب انسان گیان حاصل کرتا ہے تو اس کے دل اور زبان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے اور اس کی آتما کی برائی سے پاک ہونے کی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ اسلام ہر قدم پر، ہر موڑ پر انسان کو امن اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام انسان کو ہر پرکار کی برائی سے بچاتا ہے، اور اسلام انسان کو ہر پرکار کی بے چینی سے دور کرتا ہے اور امن شانتی اسے پردان کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں، ہم دیکھیں جسے اسلام میں تقدیر کا کانسیپٹ ہے کہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی وہ چھوٹنے والی تھی، جو چیز تم سے چھوٹ گئی اس پر پچھتاؤ مت، وہ چھوٹنے والی تھی، وہ تمہارے مقدر میں تھی نہیں، اللہ کے یہاں پہلے لکھا ہوا ہے۔ جو تکلیف تم پر آنی تھی، جو تکلیف تم پر آ گئی وہ آنی ہی تھی۔ جو چیز چھوٹ گئی تمہیں نہ ملی، تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی، کوئی کارروائی اس میں کارگر نہیں ہو سکتی تھی، اس میں کوئی کارروائی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان پچھتانے لگے کبھی میں کاش ایسے کر لیتا ویسے کر لیتا، تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں پہلے لکھا ہوا ہے۔ جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹنے والی تھی، اس میں کوئی تدبیر تمہاری، کوئی کرم کارگر نہیں ہوتا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اگر یہ یقین نہیں ہے تو یہاں سے بے چینی دینے والا شیطانی عمل شروع ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی، پریشانی۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کی مرضی پر راضی نہیں رہیں گے تو ہم بے چین رہیں گے۔ تو تقدیر، جو پریشانی مجھ پہ آنی ہے وہ آنی تھی، جو آ گئی وہ آنی تھی، اور جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹنی تھی۔ تو لہٰذا جیسے کوئی ہمارا بچہ ختم ہو گیا، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی وہ تو ہونا ہی تھا، تو یہاں پر صبر کریں، اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، تو اس سے ہمیں امن شانتی ملے گی۔ 3 وقت ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ ایک سمے تو بیت گیا، ایک اب چل رہا ہے اور ایک آگے آئے گا۔ تو تینوں وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہیں کہ یا اللہ، جو پچھلے سمے میں میرے ساتھ سکھ یا دکھ بیتا وہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو اس وقت بیت رہا ہے یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں میرے ساتھ سکھ یا دکھ بیتے گا وہ بھی تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو لہٰذا جب انسان اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا اور عقل کا صحیح استعمال کر اور جیون کا مقصد سمجھ جائے گا اور اسلام پر آ جائے گا، تو وہ امن شانتی حاصل کرے گا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔
اور بھائی انشاءاللہ میں آپ سے بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو سنیں، اور جتنے بھی اسلامک چینل ہیں جو صحیح گیان بتا رہے ہیں، اسلام مذہب کا گیان حاصل کریں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔